السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا 15واں سبق۔ اس سبق کا عنوان ہے ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ شہری یعنی شہر کا رہنے والا، شہر سے منسوب۔ جنگلی چوہا یعنی جنگل میں رہنے والا چوہا۔ اس کی کہانی ہے امیر۔ اس سے چوہا سے ایک مثل یاد آئے، چوہے کا بل ڈھونڈتے پھروگے۔ ایک مثل مشہور ہے، چوہے کا بل ڈھونڈتے پھروگے، ڈھونڈتے پھروگے۔ اس کا معنی ہے امن کی جگہ تلاش کرو گے، بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ چوہے کے ہاتھ، دوسری مثل ہے، چوہے کے ہاتھ ہلدی لگی وہ بھی پنساری بن بیٹھا۔ چوہے کے ہاتھ ہلدی لگی وہ بھی پنساری بن بیٹھا۔ اس کا معنی ہے کم ظرف تھوڑی سی پونجی مل جانے پر اترانے لگتا ہے۔ امیر اس کے معنی مالدار۔ اسی طرح کسی چیز کا ذمہ دار ہو اسے بھی کہتے ہیں امیر۔ خوش مزہ اس کے معنی ہے ذائقہ دار، آؤ بھگت کرنا۔ ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر کے گھر میں رہتا تھا، جہاں اچھی اچھی خوش مزہ چیزیں کھانے کو ملتی تھیں۔ ایک روز وہ اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا، جس کا سوراخ کھیت کے کنارے تھا۔ آؤ بھگت کرنا اس کے معنی آتے ہیں تواضع کرنا، خاطر و مدارات کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ خاطر تواضع کرنا یعنی مہمان نوازی کرنا، اہتمام کرنا۔ اس کے بعد ہے جوار کے دانے۔ یہ ایک خاص قسم کی خوراک ہے جس کا کھانے میں استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جوار۔ میسر ہونا یعنی موجود ہونا، حاصل ہونا۔ چٹورے یعنی لذیذ کھانوں کا شوقین، چٹورا یعنی لذیذ کھانوں کا شوقین۔ جنگلی چوہے نے مہمان کی بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی۔ جوار کے دانے جو اس کو میسر تھے حاضر کیے۔ شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح، پر یہ روکھی سوکھی غذا اس کو کیوں بھانے لگی۔ بھانا یعنی اچھا لگنا۔ شہری تھا بڑا تمیزدار۔ تمیزدار اس کے معنی آتے ہیں ہوشیار۔ دریافت کرنا اس کے معنی آتے ہیں معلوم کرنا۔ ضیافت اس کے معنی آتے ہیں مہمان نوازی۔ شہری تھا بڑا تمیزدار، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، فصل اور موسم کا حال پوچھا، اس کے گزارے کی صورت دریافت کی، پھر بولا بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو، جہاں کوئی مزیدار کھانا نصیب نہیں۔ ویران جنگل یعنی خالی جنگل، جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، آنا جانا نہ ہو۔ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، وہاں تم دیکھو گے کیسے کیسے اچھے گھر اور کیا کیا لذیذ نعمتیں خدا کی دی ہوئی موجود ہیں۔ ضیافت یعنی مہمان نوازی، مہمانی۔ آدھی رات یعنی رات کا آدھا حصہ گزر جانا۔ نفیس، نفیس اس کے معنی عمدہ، اچھا۔ بچا کھچا یعنی ما بقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، گھر والوں نے جو کھا کر چھوڑ دیا ہے وہ۔ جنگلی چوہے نے شہری دوست کی ضیافت
بڑی خوشی سے قبول کی۔ شام کو دونوں روانہ ہوئے اور آدھی رات گئے گھر جا پہنچے۔ شہری نے اس کو فوراً نفیس کھانے پر جو گھر والوں کا بچا کھچا رکھا تھا جا بٹھایا۔ یوں ہی سا یعنی تھوڑا سا، خوفناک یعنی ڈراؤنی، اوسان خطا ہونا، اوسان خطا ہونا یعنی ہوش اڑ جانا، پتا توڑ بھاگنا یعنی رفو چکر ہونا، بہت تیز بھاگنا۔ چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک آواز کان میں آئی، میاؤں میاؤں۔ اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور اوسان خطا ہو گئے۔ ناچار پتا توڑ بھاگے اور سوراخ میں جا گھسے۔ خطرہ اس کے معنی خوف، منت یعنی عاجزی، خوشامد۔ وطیرہ اس کے معنی طریقہ۔ بے وقوف گھر یعنی بے سر و سامان گھر۔ بے ضرر یعنی بے نقصان، خطر یعنی خطرہ۔ جب بلی چلی گئی اور کچھ خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی تواضع کی، مگر جنگلی دوست نے بہت منت سے واپسی کی اجازت چاہی اور یوں کہتا ہوا چل دیا، یارو اگر تمہارے شہر میں گزارے کا یہی وطیرہ ہے تو تمہیں مبارک رہے، مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر اور سادی غذا کافی ہے۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ گویا یہ ایک شہری اور جنگلی چوہے کی کہانی تھی جس میں کچھ سبق بھی حاصل ہوئے اور اس میں کچھ الفاظ اور محاورے کا استعمال بھی معلوم ہوا، جس کی روشنی میں آپ اردو زبان لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ان الفاظ ان طریقوں کو اختیار کر کے اپنے اردو زبان میں لکھنے پڑھنے میں اس کا حصہ بنا سکتے ہو اور اس کو اختیار کر کے اپنی تحریریں بہتر بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔